امام جعفر صادق نے کہا کہ جس کو سورج کی پہلی کرن قوم کے مسئلے نہیں لے کے آتی تو وہ کوئی مسلمان ہوا ہی نہیں. تو دس از اے بگر ایپرچر کہ ہم صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ گھر پہ آگ تو نہیں لگی ہوئی. جس کے گھر پہ آگ لگی ہو اس کو اور کوئی کیا کام, اس نے کیا نوکریاں اور شادیاں اور اس نے کیا اور کیا کام اس کا. تو سب سے پہلے تو وہ آگ بجھانی ضروری ہے کہ جو ہماری مورالٹی کی ڈیفینیشن کو لگ چکی ہے. جس دن ہمارا کام مورل ڈیفینیشنز کو کلیئر کرنا ہو جائے گا تو اگلی نسل خود ہی اپنی جان میں آ جائے گی, طاقت میں آ جائے گی. ہمارا پہلا اور ایکچولی ہمارا اس وقت کا تو ایک ہی کام ہے کہ ہر ایسپیکٹ سے مورالٹی کی ڈیفینیشن کو واضح کر دیں کہ بھئی یہ ہے, اب اس کے لیے جان جاتی ہے, مال جاتا ہے, یہ بات کی بحث ہے. پہلے یہ ہے کیا چیز, یہ کس چڑیا کا نام ہے کہ بھئی تمہیں کیا حقیقت آشنا کر کے دی تھی ہم نے. سہیل بھائی مسئلہ سارا یہ ہے کہ جو حملہ ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مسلم اسکالرشپ جو ہے مکمل طور پہ فیل ہو چکا ہے؟ آپ نے مورل اس کی بات کی ہے, آپ نے اس کی, ہمارے ہاں جو ٹریڈیشنل مسلم اسکالرشپ ہے اس کو اندازہ ہی نہیں حملہ کس قسم کا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں. اور میں اب چھوٹی سی مثال آپ کو اجتماعی زندگی کی دوں کہ میں جب بچہ تھا تو پورے شہر میں, گجرات شہر کوئی چھوٹا شہر نہیں تھا, ایک عیدگاہ ہوتی تھی جہاں لوگ جا کے عید پڑھتے تھے. آپ مجھے بتائیے کس شہر میں عیدگاہ رہ گئی ہے؟ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اجتماعی عبادت کا تصور بھی ختم ہو چکا ہے. ایک تو یہ, اور باقی جو لوگ, ہم لوگ جو لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ قرۃ الدین کا علم ہے, وہ کتنا کام کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. ایک بات میں آپ کی اس بات جی. میں ایڈ کر دوں کہ مسلم اسکالرس کو کیسے پتہ چلے گا کہ حملہ ہو گیا ہوا ہے؟ وہ خود ایک دوسرے کے اوپر حملہ آور ہے. جس قدر گالی دی جا رہی ہے ایک دوسرے کو, ایک دوسرے کی فقہ کو اور فقہی مسائل کے اوپر ایک دوسرے کو, اس کے بعد ہم تصور کرتے ہیں کہ ہمارے دینی اسکالرز ہمارے لیے ہمیں ایسا مقام میسر کر سکیں گے جہاں ہم دین کے ایک جھنڈے کے تلے کھڑے ہو جائیں؟ ممکن ہی نہیں ہے. اور آپ کے سب سے پہلے بھٹکنے کی پہلی وجہ ہی یہی ہے. بالکل بالکل درست بات ہے. کسٹوڈین شپ ہیز ٹو ٹیک دی اونرشپ. کسٹوڈین جب خود اونرشپ نہیں لے, عام سا لڑکا اور لڑکی کو یہ بہانہ مل جاتا ہے کہ میں کچھ نہ بھی کروں تو میں مورلی کریکٹ ہوں. وہ کسٹوڈین شپ کے اوپر پوری طریقے سے انحصار کرتا ہے کہ میرا ایکشنیبل, میرا جو میری وقت ہے وہ کیا ہے. ہر انسان اپنی فلم کا ہیرو ہی ہوتا ہے. اس کو اس ہیرو کے آرکی ٹائپ کی ڈیفینیشن وہ اپنے بڑوں سے لیتا ہے اور کسٹوڈین سے لیتا ہے. تو قرآن کے علاوہ تو کوئی ڈیفینیشن نہیں ہونی چاہیے تھی ہماری. اگر قرآن پاک نے ایسے بندے کو اس ڈیفینیشن, کرنٹ ڈیفینیشن میں جو اس وقت ڈیفینیشن دی گئی, ایسے بندے کو اپنی فلم کا ہیرو بنا دیا کہ جس میں وہ کچھ نہ بھی کر کے ہیرو ہے, تو پھر قوم تو تباہ ہوگی. کسی اور ایوانوں کے اندر, کسی بھی ایوان کے اندر وہ کسٹوڈین شپ کی لیبلنگ نہ ہی اونرشپ لینے کی کسی نے جرت کی, نہ ہی کرے گا. یہ کسٹوڈین شپ کی یہ کسٹوڈین شپ ہے, یہ ہم نے مسجد کو دی اور صحیح دی ہے. مسجد ہی کے پاس ہونی چاہیے, مگر اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ورلڈ ویو اس وقت کن طاقتوں کے اندر آج شکنجے میں. ہم بڑا مسئلہ کیا ہے, میکرو لیول پہ دیکھنا کیسے تھا, سسٹمز کی ڈیفینیشن کیا تھی, انڈیویجول کا رول جو ہے وہ اسی آرکی ٹائپ کے اندر فٹ ہوتا ہے. ماں باپ کا بھی یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اس اصلی ہیرو کی آرکی ٹائپ کو ریزریکٹ کریں, سیدھا کھڑا کریں کہ بھئی یہ اس کے علاوہ تو ولن ہے. اگر ایک انسان کو اپنا آپ ولن ہی نہ محسوس ہو اور ریمورس ہی نہ ہو تو پھر آپ دیکھ لیں, پھر پارلیمنٹ ہاؤس سے لے کے آلو کی ریڑھی والا بھی ہر چیز جسٹیفائی کر جاتا ہے اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کس دلاسے میں سلا دیتا ہے کہ میں نے ٹھیک کام کیے, کیونکہ وہ آرکی ٹائپ جو ہے نا وہ کرپٹ کر دی گئی ہے. وہ صرف اور صرف لاکھوں مسجدیں اللہ تعالیٰ نے تحفے میں دی ہیں ہمیں, یہ تکے تو نہیں اللہ کے یہاں. تو اگر یہ آواز ادھر سے لگتی کہ بھئی یہ ہے ڈیفینیشن اور یہ اس وقت کی سچویشن ہے دنیا کی, اس میں یہ 3-4 کام ہے, پاس ہوتا ہے یا فیل ہوتا ہے بات کی بات ہے, تیری ایفرٹ جو ہے نا وہ ان آبجیکٹیوز کے اوپر میجر کی جائے گی. سو دس از دی اونلی تھنگ دیٹ میں جس بارے میں سب سے بڑا کمپلیننٹ ہوں کہ ہماری اسکالرشپ نے, آرتھوڈاکسی نے اس بندے کو بھی ہیرو ڈکلیئر کر دیا جو کچھ نہ بھی کرے. حق اور باطل کی لڑائی میں وہ بے شک اسپیکٹیٹر ہو کے دیکھ بھی رہا ہو تو اس کو ہیروئزم کا درجہ کس نے دے دیا؟ How dare he become the hero? ایک اجتماعی مزاج کا ڈیکیڈنس بہت بڑا ہے. علامہ اقبال اس شہر میں ہر سال اپنی ایک نظم پڑھتے تھے. ان کی ایک نظم جو ہے 1925-26 کے زمانے میں انہوں نے پڑھی تھی, رسالت مآب کے حضور. اس میں آخری شعر تھا کہ مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لایا ہوں, ترستی ہے تیری امت کی آبرو اس میں,
طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں. اور جب انہوں نے طرابلس کے لفظ بولا تھا تو چیخیں نکل گئی تھی پورے مجمع سے, جو اس کو ہزاروں کا مجمع تھا اور لوگوں کو پتا تھا طرابلس کہاں ہے اور وہاں جنگ بلکان میں بیت کیا رہی ہے لوگوں کے اوپر. حالت یہ ہے کہ میں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے کہ دو معاملات ایسے تھے جس میں قوم کو کسی لیڈرشپ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی ریئیکٹ کرنے کے لیے, ایک فلسطین اور دوسرا کشمیر. حضرت بل کے درگاہ سے منہ مبارک چوری ہوا تھا, لوگ سڑکوں میں خود بخود نکل آئے تھے, کسی مولوی کی ضرورت نہیں تھی. اب غزہ پہ ہوا ہے, بدقسمت ہم ہیں کہ 3 جلوس نکلے ہیں غزہ کی کنڈیمنیشن میں, تینوں جماعتوں کے علیحدہ علیحدہ جلوس نکلے ہیں. آپ سوچیں, تحریک لبیک کا علیحدہ ہے, جماعت اسلامی کا علیحدہ ہے, جمعیت علماء اسلام علیحدہ ہے. یعنی یہودیوں کے خلاف بھی جو قوم ہم اکٹھی نہیں ہو پا رہی, اور یہ حالت ہماری ہوگی. اب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا ساحل بھائی, آپ بھی اس پہ ذرا کامنٹ کیجیے گا. خلیل صاحب, اس موجودہ صورتحال میں جس پر گفتگو ہو رہی ہے, پھر ہمیں پاکستان میں بھی اور باہر بھی مذہبی اور سیاسی سطح دونوں جگہ پر قیادت کا فقدان ہے. آف کورس فقدان ہے. آپ جب آپ بھٹکتے کب ہیں؟ جب آپ کا راہرو نہ ہو آپ کے پاس, تو آپ بغیر راہرو کے آپ منزل کی طرف جا رہے ہیں, آپ کو تو پتہ نہیں یہ راستہ جس پر چل رہے ہیں یہ منزل کی طرف جا بھی رہا کہ نہیں. آپ یہ میرے نئی نسل کے بچے کے پاس آپ نے اس کو انگریزی کریکولم دیا ہے. اس سچویشن کے اندر جب وہ سوال کرے گا آپ سے, آپ کے پاس کون ہے جواب دینے کے لیے؟ کون سا راستہ ہے جو بتائیں گے یہ ٹھیک ہے, یہ منزل کی طرف جا رہا ہے؟ ہماری تو ہمت اوقات ہی نہیں. آپ سے یو کین میک دم شاٹ اپ کرنے سے اب وہ سنبھلنے والا نہیں ہے. وہ ہم نے منہ بند کر لیے تھے, وہ نہیں منہ بند کرنے والا, صحیح, وہ آپ سے حساب لینے والا ہے. چودھری صاحب, پھر حساب لیا جائے گا تو معاملہ آگے بڑھے گا. دیکھیں, حساب کتاب میں اگر اصلاح کا پہلو نکلتا ہو تو ضرور کرنا چاہیے, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے ریلیجس اسکالر اور ہمارے پولیٹیکل انٹلیکچوئلس کی اہلیت کے اوپر سوالیہ نشان ہے. کیا اس کو برج کرنے کے لیے کسی نے کوئی رول ادا کیا ہے؟ کیا ان فاصلوں کو, پارٹوں کو کم کرنے کے لیے سوسائٹی کے کسی سیگمنٹ نے کام کیا ہے؟ دیکھیں, سوسائٹیوں میں برائیاں بھی ہوتی ہیں, خامیاں بھی ہوتی ہیں, کمیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن سوسائٹی کے رول ماڈلز جو ہوتے ہیں نا, وہ لوگ بنتے ہیں جو ان گیپس کو فل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تنقید کرنا بہت آسان کام ہے, خامیاں تلاش کر لینا بہت ہی آسان ہے. ان خامیوں کو دور کرنے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج قوم کے نوجوانوں کو, بچوں کو, آنے والی نسلوں کو اگر ہم نے بچانا ہے تو ہمارے انٹلیکچوئلس کو, ہمارے اسکالرس کو, جن کو ان چیزوں کا احساس ہے, جنہیں یہ ادراک ہے کہ ہمارا ریلیجس اسکالر, ہمارا پولیٹیکل لیڈر, اتنا بڑا جو گیپ ہے اس کو کیسے فل کیا جا سکتا ہے. اور اگر ہم اس پر کام کریں, بات پھر وہی تربیت کی طرف آتی ہے. ہم وہ طبقہ پیدا کرنے میں ناکام رہے ہیں جو ان دو بڑی ناکام فورسز کے درمیان برج بن سکتا.